كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد پھر جا رہے اہل محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا صلی علی قریبنا صلی علی محمد حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی نظر میں مناظر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں اب تیاریاں میں نہ رہ جاؤں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی میں نہ رہ جاؤں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی آغا پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں آغا پلے زر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی تم بلا لو تم بلا لو آقا تم بلا لو تم
دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی میرا دل تڑپ رہا ہے میرا چل رہا ہے سینہ یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی آہ میرا کیا بنے گا کرنا گنج پر جا سکا آہ میرا کیا بنے گا آہ میرا کیا بنے گا حج پہ گرنا جا سکا او کرم عطا پر ہو جاؤ اے حاضر یا نبی او کرم عطا پر ہو جاؤ اے حاضر یا نبی حاجیوں کے بر گئے ہیں قافلے پھر یا نبی نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا ماشاءاللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مسجد میں موجود اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں نویت سنت الاعتکاف اپنی عادتوں میں اس عمل کو بھی شامل کر لیجئے کہ جب بھی مسجد میں آیا کیجئے تو یاد کر کے سنت اعتکاف کی نیت ضرور فرمایا کیجئے یہ کوئی مشکل کام نہیں فقط دل میں یہ ارادہ کر لینا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں الحمدللہ ہم معتکف ہو جائیں گے اور اس کی برکت یہ ہے کہ جب تک ہم مسجد میں موجود رہیں گے انشاءاللہ ہمیں نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے حد برکت ہے۔ چنانچہ آئیے میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ شعب الایمان کی حدیث ہے کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کا سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک یہ شب جمعہ ہے اور روز جمعہ ہے۔ جیسے الحمدللہ ابھی سورج غروب ہوا
تو یہ شب جمعہ شروع ہو گئی، اور اب جو کل کا دن گزر کر سورج ڈوبے گا، یہ فضیلت اس ڈیوریشن کے لیے، اس ٹائمنگ کے لیے ہے۔ ارشاد ہوا کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کہ جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہدائی کے بخشش میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس شعر کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہش یہ ہے کہ جب قیامت والے دن حاضری ہو تو آپ فرمائیں، اے رضا تیرے لیے یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملا ہے۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رضا کی شفاعت کرنا آپ ہی کا کام ہے، آپ کے سوا کسی کو یہ طاقت نہیں دی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت و توفیق عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ سنیوں کے عظیم پیشوا، بہت بڑے عاشق رسول سیدی قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے مریدوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت جتنی ممکن ہو روزانہ اپنے اوپر لازم کر لو۔ یہ ہمارے دادا پیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے۔ تو دادا پیر کے یہ فرامین ہم سب کے لیے بھی، ہم سب بھی جائزہ لیں، توجہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت قرآن کریم کی تلاوت جتنی ممکن ہو روزانہ اپنے اوپر لازم کر لو، اور درود شریف تو ہر مسلمان کو محبوب اور مومن کے ایمان کی جان ہے، ہر وقت درود و سلام عرض کرتے رہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف سے جس قدر ہو سکے روزانہ پڑھ لیا کرو۔ دلائل الخیرات شریف کیا؟ یہ درود پاک کی بہت ہی پیاری کتاب ہے، اور اس میں بہت سارے درود پاک لکھے ہوئے ہیں، اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کتاب بڑی مقبول ہے۔ اسے پڑھنے کی بے حد برکتیں، شجرہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ کے اوراد میں بھی دلائل الخیرات شریف کا روزانہ کا وظیفہ شامل ہے۔ کوشش فرما کر روزانہ دلائل الخیرات کا وظیفہ پڑھنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم مجھ اور آپ کو یہ سعادت و توفیق عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زبان و قلب کی عظمت درود پاک سے ہے، زبان و قلب کی عظمت درود پاک سے ہے، ہر ایک غم میں حفاظت درود پاک سے ہے، دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے، خدا کے بعد محمد کا نام لیتے رہو، خدا کے بعد
محمد کا نام لیتے رہو، ہر ایک کام میں برکت درود پاک سے ہے۔ درود پاک ہی خاکی کا کل اثاثہ ہے، درود پاک ہی خاکی کا کل اثاثہ ہے۔ یہ ساری دولت و ثروت درود پاک سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، اور اس وقت ہم بہزاد مسجد کراچی میں براہ راست مدنی چینل پر ہفتہ وار اجتماع میں موجود ہیں، اور امید ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے سے آج ہمارے سنتوں بھرے اجتماع میں ہمارے ساتھ ہوگی۔ آئیے بیان کی کچھ اچھی اچھی نیتیں جس قدر بن پڑے، جو بن پڑے کیے لیتے ہیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کر لیجئے، رضائے الہی عز و جل کے لیے بیان سنوں گا۔ جن سے بن پڑے وہ کہے انشاءاللہ، با ادب بیٹھوں گا انشاءاللہ، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ عز و جل، یہ حج کے مبارک ایام چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مقدر والے حجاج لاکھوں کی تعداد میں حرمین طیبین پہنچ چکے ہیں۔ رحمت خدا سے عن قریب منا کا سفر، مزدلفہ کا سفر، عرفات کا سفر، کعبۃ اللہ شریف کے جلوے تو ہیں ہی ماشاءاللہ عز و جل۔ پھر کئی مقدر والے مدینے پاک کی حاضری دے چکے، کئی دے رہے ہوں گے، کئی دینے والے ہوں گے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، اپنے مرشد پاک کے ساتھ دکھائے، اپنے والدین کے ساتھ دکھائے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دکھائے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ دکھائے، اپنے اساتذہ اور پڑوسیوں کے ساتھ دکھائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان امتیوں کے ساتھ دکھائے جو اس کی جناب کے مقرب ہیں۔ اور پھر حج کے ایام کے ساتھ ساتھ قربانی کے ایام بھی ہیں، اور قربانی کے یہ مبارک ایام سبحان اللہ ہر طرف سنت ابراہیمی کے چرچے ہیں۔ خوش نصیب افراد اللہ پاک کے خلیل جناب ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے مال خرچ کر کے خوبصورت سے خوبصورت جانور خرید رہے ہیں۔ گلیوں میں جانوروں کی چہل پہل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی جناب میں اس کی رضا کے لیے واقعی قربانی پیش کرنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ سعادت و توفیق عطا کرے کہ جو قربانی ہم پر واجب ہے وہ تو ادا کریں ہی کریں، اس کے ساتھ ساتھ مجھ اور آپ کو یہ توفیق و سعادت دے کہ ہم اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے وقت کو، اپنی جان کو اس پاک پروردگار عز و جل کی جناب میں قربان کرنے سے بھی ہرگز دریغ نہ کرے۔ اللہ یہ سعادت و توفیق ہم سب کو عطا کرے۔ جناب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار صحابہ کرام علی مردوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو پیارے نبی، سوہنے نبی، میٹھے نبی، کعبے کے بدر الدجا نبی، طیبہ کے شمس الضحا نبی، شافع یوم جزا نبی،
دافع جملہ بلا نبی سیدہ فاطمہ کے بابا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت. صحابہ کرام علی مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو کیا فرمایا؟ قربانی کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو خدا کے لیے قربانی کیا کرتے ہیں، جو خدا کے لیے قربانی کیا کرتے ہیں، در اصل خلد کے حقدار ہوا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو خوش نصیب عاشقان رسول اس سال قربانی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی قربانیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، دل میں حسرت لیے ہوئے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی یہ طاقت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہاں ماشاءاللہ عز و جل ذی الحجۃ الحرام کے یہ مبارک ایام اپنے اندر بڑی برکتیں رکھتے ہیں، اور پچھلے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آپ نے ان 10 دنوں کی برکات کے روایات میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد یہ 10 ایام سب سے امت کے لیے بہترین ہیں، برکت والے ہیں. ان کی راتوں کے قیام کی عبادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں. پھر ماشاءاللہ عز و جل یوم عرفہ، یوم ترویہ، یوم نحر، یہ سب بڑی بابرکت دن ہیں. حج کے مبارک ایام، سبحان اللہ. ان مبارک دنوں میں جہاں اتنی ساری برکتیں ہیں، ان برکتوں میں کئی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اعراس کی برکتیں بھی، کہ کتنے ہی بزرگ ایسے ہیں کہ جنہیں ان مبارک دنوں میں، ان مبارک راتوں میں اپنے رب تبارک و تعالی کی جناب میں حاضر ہونے کا شرف ملا. جیسے ہمارے دادا پیر روشن ضمیر، اللہ کے نیک بندے، ولی کامل، قطب مدینہ، عالم باعمل عاشق رسول سیدی قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کا جو وصال شریف ہے وہ بھی ان مبارک ایام میں ہوا. 4 ذو الحجۃ الحرام، 4 ذو الحجہ کو سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے پردہ کر دیا. اور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہمارے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد ہیں. سبحان اللہ. اور ہم عطاریوں کے دادا پیر بھی. آپ کی ولادت، کچھ آپ کا تعارف انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، پھر آپ کے کچھ فرامین اور ان سے حاصل ہونے والے مدنی پھول انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بڑھاتا ہوں. توجہ سے سماعت فرمائیں. سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت 1877 عیسوی میں ہوئی. آج 2024 ہے، قبلہ کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 1877 1877. آپ سیالکوٹ آپ کا آبائی شہر ہے، پاکستان کا جو شہر ہے سیالکوٹ، یہ آپ کا ہوم ٹاؤن ہے. آپ کا پیدائشی نام احمد مختار ہے، جبکہ آپ کے دادا جان نے آپ کا نام ضیاء الدین رکھا. آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے، آپ صدیقی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کا خاندان علماء اور صوفیہ کا گھرانہ تھا۔ آپ کے آباء و اجداد میں شیخ عبداللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب کرامت ولی اللہ گزرے۔ تقریباً 16ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے تھے۔ اسی طرح شیخ عبد الحلیم قادری بھی آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ یہ بھی بڑے باکمال عالم و صوفی تھے۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام سے بہت ہی محبت فرمایا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں میرے آباء و اجداد تمام ہی قادری، یعنی سیدی پیران پیر روشن ضمیر، قطب ربانی، غوث السمدانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید تھے۔ سیدی قطب مدینہ کے تمام آباء و اجداد کیا تھے؟ قادری تھے، الحمدللہ۔ اور قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک عادات میں سے یہ ایک عادت تھی کہ جب بھی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسماک سنتے تو ادب سے سر جھکا لیتے۔ سبحان اللہ۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دورہ حدیث شریف یعنی عالم کورس کی تکمیل پیلی بھیت ہند سے کی۔ آپ کی دستار بندی سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی۔ 18 سال کی عمر میں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ فقط 18 سال کی عمر۔ کلی ہے گلستان غوث الورا کی، کلی ہے گلستان غوث الورا کی، یہ باغ رضا کے گلے خوش نما ہے۔ 1910 میں آپ مدینہ پاک حاضر ہوئے اور 70 سال سے زیادہ عرصہ وہیں قیام فرمایا۔ یہاں قیام کا شرف نصیب ہوا۔ آخر مدینہ پاک میں ہی انتقال ہوا اور آپ کا مزار مبارک بقی شریف میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دلکشو دلکشا ضیاء الدین، میرے دل کی ضیاء ضیاء الدین، تم کو قطب مدینہ یا مرشد علماء نے کہا ضیاء الدین۔ 500 سال تک مدینے میں، 500 یعنی about 75 years above، 500 سال تک مدینے میں تم نے بانٹی ضیاء ضیاء الدین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ مختصر تعارف سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کا پیش کیا۔ آئیے اب اپنے پیر و مرشد جناب شیخ کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سیدی قطب مدینہ کے لیے کیا ارشاد فرمائے کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں کس طرح سے آپ کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت اپنے پیر و مرشد کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ علم و عمل کے پیکر تھے۔ آپ اپنے گھر سے روزانہ آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور بغداد سے ہوتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے۔ اس سفر میں آپ نے بہت سارے امتحانات کا سامنا کیا۔ یہ ایسے سخت امتحانات تھے کہ ان پر صبر کر پانا آپ ہی کا حصہ ہے۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی با اخلاق اور ملنسار تھے۔ اکثر جب آپ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا تو مرحبا مرحبا کہہ کر استقبال کرتے۔
آپ کا جو ویلکم ایٹیٹیوڈ تھا، آپ کی جو آنے والوں کے ساتھ دلجوئی کا سامان تھا، امیر اہل سنت اس کا تذکرہ فرما کہ اکثر جب آپ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا تو مرحبا مرحبا کہہ کر استقبال کرتے۔ ان کی طبیعت میں سادگی اور عاجزی بے مثال تھی، سادگی بھی اور عاجزی، سمپلسٹی بھی اور ہمبلنس۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں میں نے کئی بار دیکھا کہ جب آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست پیش کی جاتی تو فرماتے میں تو دعا گو بھی ہوں اور دعا جو بھی ہوں، یعنی دعا کرتا بھی ہوں اور آپ سے دعا کا طلبگار بھی ہوں۔ ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما ہیں، ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما ہیں، سرور دل و جاں میرے دل ربا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی امیر اہل سنت نے جو اپنے مرشد کریم کے اوصاف کا ذکر کیا تو اس میں آپ کے اس وصف کا ذکر کیا کہ آپ آنے والوں کو بڑی امپورٹنس دیتے تھے، ان کے آنے کا نوٹس لیتے تھے، انہیں مرحبا مرحبا کہہ کر ویلکم کیا کرتے۔ مرحبا کا معنی ہے آپ کا آنا وسعت والا، یعنی آپ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے لیے ہمارے پاس بہت گنجائش اور کشادگی ہے۔ اردو میں اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے خوش آمدید، ہم کیا کہتے ہیں؟ خوش آمدید۔ اور انگلش میں سے کیا کہتے ہیں؟ ویلکم۔ یہ کسی کے استقبال کا بہت ہی پیارا انداز ہے۔ ہمارے پیارے پیارے مکی مدنی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ مرحبا کہہ کر آنے والوں کا استقبال فرماتے تھے۔ عموماً جب مختلف قبیلوں کے لوگ حاضر خدمت ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اچھے سے استقبال فرماتے اور مرحبا کہا کرتے۔ ایک مرتبہ قبیلہ دوس کے 400 افراد حاضر خدمت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سنیے، فرمایا خوش آمدید، کتنے اچھے چہرے والے، پاکیزہ منہ والے اور امانت داری میں بہت عظمت والے لوگ آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کا اپنے غلاموں کی دلجوئی کا انداز آپ دیکھ رہے ہیں، آنے والوں کے ساتھ برتاؤ دیکھ رہے ہیں، آنے والوں کے ساتھ سلوک دیکھ رہے ہیں، آنے والوں کی دلجوئی کا سامان دیکھ رہے ہیں، آنے والوں کے دلوں میں گھر کرنے کا کیسا بہترین فارمولا دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم سب اپنا اپنا بھی جائزہ لیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، ہماری دکانوں پر، ہماری کلاسز میں، کلاسوں میں، اکیڈمیز میں، ہماری نشستوں میں، ہماری برخاست میں، ہماری بیٹھکوں میں بھی لوگ آتے ہیں، ہم میں سے ایک تعداد کا منہ ہی بنا رہتا ہے، پھر انتہائی خشکی کے ساتھ اور کیا حال ہے، آ گئے تم؟ نہ اٹھنے کی بات، نہ مسکراہٹ کی بات، نہ دلجوئی کی بات، نہ کوئی ویلکم ایٹیٹیوڈ کا انداز، نہ کشادہ بازو کرنے کا انداز، نہ کھڑے ہونے کا انداز، یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالی رحمت کی خاص نظر کرے۔ آئیے ایک بات اور سناتا ہوں۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی کو خوش آمدید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا آنے والوں کو خوش آمدید کہتے، انہیں ویلکم کہتے، انہیں مرحبا کہتے۔ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ، آپ کا جو بیہیویئر، آپ کا جو انداز ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، دلوں میں گھر کرنے والا ہوتا تھا۔ میں کہتا ہوں واللہ ذرا اس ایک بات کو میں اور آپ سمجھیں تو صحیح،
غور تو کریں، ہر استاد غور کرے، ہر باپ غور کرے، ہر بھائی غور کرے، چھوٹا بڑے کے لیے غور کرے، بڑا چھوٹے کے لیے غور کرے۔ بھائی سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ذات تو پاک پروردگار عز و جل ہی کی ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو وہ آقائے دو عالم نور مجسم رحمت عالم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، ان کا اخلاق مبارک، ان کا انداز مبارک، ان کا طریقہ مبارک، ان کا دل میں گھر کرنے کا انداز کیسا پیارا، کیسا سونا تھا۔ ہم سب غور کریں، ہم اپنے آنے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس آنے والوں کے لیے ہم نے کتنی گنجائش رکھی؟ ہم ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے سنیے اور جھومیے کہ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابی رسول ہیں، صلو علی الحبیب۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول پاک علیہ السلام گھر پر تھے، بہت سارے صحابہ بھی حاضر، گھر کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہ رہی۔ جریر بن عبداللہ دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ پیارے نبی، سوہنے نبی، میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو دریائے کرم جوش پر آیا۔ اللہ اللہ، جناب جریر رضی اللہ عنہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ اٹھائی اور سیدنا جریر رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا دی اور فرمایا، اے جریر، یہ بچھا کر اس پر بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہیں، کیا کریمانہ انداز ہے، صحابی ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ سارے ہی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جانثار اور شاگرد تھے۔ غور فرمائیے اپنے صحابی کو کیسا پیارا استقبال کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل پاک میں تھے، ارد گرد صحابہ کرام علیہ مردوان حاضر تھے۔ اس کیفیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین استقبال فرمایا اور اپنے صحابی کو اپنی چادر عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا کر بیٹھنے کے لیے عطا فرمائی، اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا عشق اور ادب اس بات کو گوارا نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ جناب جریر رضی اللہ عنہ نے اس مبارک چادر کو لیا، ادب سے چوم کر اپنی آنکھوں اور سر سے لگا لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا، یہ ہے کسی کو عزت دینا، کسی کو مان دینا، کسی کو مریادہ دینا، حسن اخلاق پیش کرنا۔ اور اس مبارک سیرت کے آئینے میں ذرا میں اور آپ اپنی صورت و سیرت کا جائزہ تو لیں۔ میرا اور آپ کا انداز کیا ہوا کرتا ہے؟ ہم آنے والوں کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ کہا جاتا ہے بڑا آدمی وہ ہے جس کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہر شخص اپنے آپ کو مقام شکر و فخر کی کیفیت میں سمجھے، کیونکہ جس کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اس کی مجلس ہمارے لیے عزت و شرف کا باعث، جس کی مجلس میں بیٹھے ہیں وہ لوگوں کی رسپیکٹ کرنے والا، لوگوں کو پروٹوکول دینے والا ہے، لوگوں کو مان دینے والا ہے، ان کی عزت افزائی کرنے والا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا ہے، ان کی دل جوئی کرنے والا ہے، ان کو
اپریشیشن نوٹ پیش کرنے والا ہے، ان کو ڈانٹنے والا نہیں، ان کو جھاڑنے والا نہیں، ان سے بدتمیزی کرنے والا نہیں، ان سے بد اخلاقی کرنے والا نہیں۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، کانپتے نہیں ہیں، سہمتے نہیں ہیں، جلتو جلالتو آئی بلا ٹالتو کے وظیفے نہیں پڑھتے۔ میں مینیجر بن گیا، میں باس بن گیا، میں ایڈمنسٹریٹر بن گیا، میں منسٹر بن گیا، میں پرائم منسٹر بن گیا، میں نگران بن گیا۔ اب دروازے کے باہر لوگ گھبرا رہے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اندر منہ پہ ڈبل 12 بجے ہوئے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جائزہ لے لیجئے کہ ہمارا انداز کیسا ہے۔ ہمارے پاس آ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ ہماری مجلس کو جوائن کرنا پسند کرتے ہیں، لوگ ہماری نشستوں میں آنا پسند کرتے ہیں، لوگ ہمارے پاس بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، یا بولتے بھائی جان چھڑا یار، یہ کب ختم ہوگی، بار بار میٹنگ دیکھتے ہیں، پتہ ہے حضرت کا موڈ ٹھیک نہیں، سر آج گھر سے لڑ کر آئے، آج بیگم سے لڑائی ہوئی، یقیناً کوئی مسئلہ ہوا۔ اللہ 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 اللہ، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی جائزہ لیں۔ پھر بالخصوص اللہ نے جنہیں مقام دیا، جنہیں مرتبہ دیا، جنہیں عزت دی، جنہیں رتبہ دیا، جنہیں ڈیزگنیشن دیا، جنہیں اسٹیٹس دیا، جنہیں چند لوگوں کا نگران بنا دیا، جب ہم منصب پر ہوتے ہیں، جب ہم کسی اسٹیٹس پر ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، اس وقت ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی ذمہ داری سے جدا ہوتے ہیں تو گویا ہم ہر ایک پر فدا ہوتے ہیں، مگر جب ذمہ داری پر ہوتے ہیں تو ہمارا انداز، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہماری رفتار، ہمارا مزاج، ہمارا بولنا، ہمارا گھورنا، ہمارا دیکھنا، یہ سب لوگوں کے لیے اتنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے جدا رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایسے ایٹیٹیوڈ کے لوگ کبھی بھی ترقی کی طرف نہیں بڑھ پاتے، اور اگر انہیں کسی وجہ سے ترقی مل گئی تو ریٹین نہیں رہ سکتے، وہ برقرار نہیں رہ سکتے، وہ اس معاملے میں استقامت نہیں پا سکتے۔ اس لیے کوئی مقام ملے، کوئی مرتبہ ملے، کوئی وجاہت ملے، کوئی عزت ملے، لوگوں کو عزت دینا سیکھیے، کہ جو لوگوں کو عزت دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو لوگوں کو عزت نہیں دیتا تو پروردگار کی شان بے نیازی ہے، جیسی کرنی ویسی بہت جلد۔ آپ لوگوں کو رسوا کرتے ہیں، لوگوں کو بلا کر اپنے پاس بدتمیزی و بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہوتے ہیں، آپ بولتے نہیں، لوگوں کے دل چھلنی کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کے ایک سائن سے، ایک اپروول سے لوگوں کی عزت کے اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے۔ ارے اس دن سے ڈرو، اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جو مالک یوم الدین ہے۔ آج اس کی مخلوق کے ساتھ تمہارا یہ برا رویہ، آج اس کی مخلوق کے ساتھ تمہارا یہ برا انداز، آج اس کی مخلوق کے ساتھ تمہارا یہ برا برتاؤ، اگر آج کسی وجہ سے دنیا میں تم بچ بھی گئے، آخرت میں کیا بنے گا؟ لہذا اللہ کے بندوں کو عزت دو، اللہ کے بندوں کی قدر کرو، ایمان والوں کی عزت بڑھانے کا سبب بنو، ان کی عزتوں کو پامال مت کرو، ان کی غیبتیں کر کے، چغلیاں کھا کر، بد کلامیاں کر کے، بد لحاظیاں کر کے، بے مروتیاں کر کے، بے عزتیاں کر کے، ان کی عزت نفس کا خون کر کے اپنے پاک پروردگار جل وعلا کی ناراضی کو مول مت لو۔ یہی گھر کے اندر ہے، اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ ہمارا سلوک، باہر تو پھر جی 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 میں غلام، میں نوکر، میں گدھا، میں گدھا، سب کچھ، اور گھر کے اندر اس مظلومہ کے ساتھ ایسے ظالم سماج بنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کرو، اس بیچاری کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اس بیچاری کی عزت کا جنازہ صبح و شام ہم نکالتے ہیں، اپنے ہی خاندان
والوں کے ساتھ، اپنے ہی بچوں کی ماں کے ساتھ جو سلوک و رویہ ہمارا ہوتا ہے، آپ بتائیے تو صحیح ذرا کہ وہ رویہ کسی مومن کا، کسی بااخلاق شخص کا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح رحم کے رشتوں کو دیکھ لیجئے، سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے رویے کو دیکھ لیجئے۔ میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلام، حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس صاحب الدار قادری نظوی دامت برکاتہ العالیہ کے قربان جاؤں، ان کی تربیتوں کے قربان جاؤں۔ آپ نے نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا، نیک اعمال کے رسالے میں گھر میں دینی ماحول بنانے کے مدنی پھول عطا فرمایا، اور ان مدنی پھولوں میں ہر مدنی پھول ہی ایسا، ہر نقطہ ہی ایسا، ہر پوائنٹ ہی ایسا کہ قربان جائیے۔ مگر ایک بات سنیے اور جھومیے، اپنی ماں یا بابا کو آتا دیکھیں تو ادب سے کھڑے ہو۔ بتاؤ یار، ادھر ماں کو تو نوکرانی سمجھتے، ماں کی عزت کم ہے، کام والی کی عزت زیادہ ہے۔ باپ کو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسٹور کا وہ ہم ڈیڈ آئٹم سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ وہ کمانے والا نہیں، اب وہ کما کر دینے والا نہیں، تو جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جو ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتا، جو ماں باپ کی تکریم نہیں کرتا، جو ماں باپ کا لحاظ نہیں کرتا، جو ماں باپ کے آنے پر کھڑا نہیں ہوتا، جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ تو عزت دو اپنے ماں باپ کو، اپنے چچا کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی خالہ، اپنے ماموں کو۔ ارے یہ رحم کے رشتے ہیں، ان کے متعلق پوچھ کر چھوڑیں۔ پھر کسی مسلمان کی عزت پر حرف نہ دینا، میری وجہ سے کسی مسلمان کی عزت کا خون نہ ہونے پائے، کسی مسلمان کی عزت کو میں پامال نہ کروں، کسی مسلمان کی بے عزتی کا میں سبب نہ بنوں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ آئیے میں اسی عنوان پر کچھ اور آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت میں یہ ایک واقعہ ملتا ہے، اللہ اللہ، کہ ایک مرتبہ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں محفل میلاد شریف تھی۔ حیدرآباد ہند کے ایک مشہور شاعر کا نام بھی لکھا ہوا، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنی لکھی ہوئی ایک نعت شریف پڑھی، اس کے آخری شعر کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ مجھ میں کچھ خوبی تو ایسی ہوگی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مجھے مدینے بلاتے۔ وہ کہتا ہے مجھ میں کچھ ایسی خوبی تو ہوگی، کوئی تو بات میرے اندر ایسی ہوگی، تبھی تو رسول اللہ مجھے ہر سال مدینے بلاتے۔ یہ اس کے ذہن میں یہ تخیل بنا جس کا اس نے اس نعت میں تذکرہ کیا۔ قربان جاؤ، آپ نے تو سبحان اللہ کہہ دیا، مگر یہ نعت پڑی، وقت گزر گیا اور خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہی جو ہر سال مدینے میں حاضر ہوتے تھے اب کئی سال گزر گئے، حاضری کا کوئی سبب نہ بن پڑا، حاضری کا کوئی سبب نہ بن پڑا، اب کوئی سبب نہیں تھا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ حاضری سے محرومی کیوں ہو گئی، ایفرٹس کرتے، ترکیب بناتے، اسباب بھی ہوتے، مگر گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ اذن نہیں مل رہا، اجازت نہیں مل رہی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیغام بھیجا اور عرض کیا عالیجہ میں بہت بے قرار ہوں، دعا فرمائیے کہ ایک مرتبہ مجھے حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ پہلے ہر سال جا رہے تھے
اور اب کیا ہوا؟ کئی سال ہو گئے نہیں جا پا رہے، بے قراری تھی، بے چینی تھی، اور اس بے قراری اور بے چینی میں اللہ کے ولی کی جناب میں یہ فریاد بھیجی کہ حضور آپ دعا فرما دیجئے۔ چنانچہ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ تو پھر ولی اللہ تھے۔ اللہ پاک کے ولی ان رازوں کو بھی سمجھتے ہیں جن کی طرف عام لوگوں کی توجہ بھی نہیں جاتی۔ بڑا زبردست نقطہ ہے، ذرا سمجھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک کے ولی ان رازوں کو بھی سمجھتے ہیں جن کی طرف عام لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ آپ نے ان شاعر کو اسی شعر کی طرف توجہ دلائی، اور ان شاعر کو معلوم ہوا کہ میں نے کہا تھا کہ میں ہر سال مدینے آتا ہوں، یہ میرا کمال ہے کہ مجھ میں کوئی تو خوبی ایسی ہوگی جو سرکار بلاتے۔ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ نے توجہ دلائی کہ تم نے اپنے کلام میں یہ شعر پڑھا تھا کہ یہ تمہارا کمال ہے کہ سرکار بلاتے۔ نہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی۔ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے، کروڑوں اربوں خربوں روپے لیے بیٹھے ہیں، ان کے مقدر میں نہیں ہے، مگر ایک گدھا بان، ایک ریڑی بان، ایک چھوٹا سا ننھا منا سا کسی دیہات کا کسان یہ جھومتا ہوا مدینے چل پڑتا ہے کہ جسے بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہوا۔ اور کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ سیدی ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ نے توجہ دلائی کہ یہ کمال تمہارا نہیں، ان کا کرم تھا، مگر یہ تمہاری خود پسندی، یہ تمہارا بڑا بول، یہ تمہارے منہ سے یہ نکلنا، ذرا اس پر توجہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ولی اللہ کی مبارک زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا، تاثیر کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو گیا۔ اس نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی کا کرم دیکھیے، یہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اللہ پاک کا کرم دیکھیے اگلے ہی سال پھر حاضری کی سعادت مل جاتی۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی کہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آقا ہمیں بھی بلا لے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا تھا؟ ان شاعر نے اب کے حاضری میں جو شعر لکھا وہ یہ تھا، ہر سال بلانے میں ہے راز یہی مرزا، ہر سال بلانے میں ہے راز یہی مرزا، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، آقا بلائیں گے تو کرم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اونچا بول بولنا بعض دفعہ بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ کسی عاشق نے کہا ہے، پنجابی کا شعر ہے، میں کوشش کرتا ہوں، اچے بول نہ بول ظہوری، اچے بول نہ بول ظہوری، رب دے بندے کہہ گئے نے
نیوے پا کر ٹردیاں رہنا چنگا لگدا ہے. مینس اے ظہوری، اللہ پاک کے نیک بندے کہہ گئے کہ اونچے بول مت بولو، بڑی بڑی باتیں مت کرو، بڑے بڑے دعوے مت کرو، میں یوں میں یوں میں یوں میں یوں، میں ایسا میں ایسا میں ایسا، میری وجہ سے میری وجہ سے، میں نے کیا میں نے کیا، میں نے دیا میں نے دیا، ایسے نہ کہہ. کہتے ہیں کہ اے ظہوری، اللہ پاک کے نیک بندے کہہ گئے ہیں کہ اونچے بول مت بولو، بس عاجزی کے ساتھ سر جھکائے چلتے رہنا ہی اچھا لگتا ہے. ہاں بندے ہو تو بندے بن کر رہو. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اقوال میں سے قول ہے، بندے ہو نا تو کیا کرو، بندے بن کر. سبحان اللہ. ہمیں کبھی بھی اونچا بول نہیں بولنا چاہیے، بس عاجزی کریں، اللہ رسول کے عاجز بندے بن کر رہیں. اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے. جو اللہ رسول کے سامنے سر اٹھاتا ہے پھر وہ کبھی سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتا. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ایک اہم بات جو سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ ہماری مشکلات، پریشانیوں اور ناکامیوں کا سبب ہمیشہ ظاہری ہی نہیں، ظاہری ہی ہو یہ ضروری نہیں. توجہ کیجیے گا، بہت اہم مدنی پھول ہے، بہت اہم نکتہ کہ ہماری پریشانیوں، ہماری مشکلوں، ہماری آزمائشوں، ہمارے قرضوں، ہمارے مرضوں، ہمارے دردوں کا سبب ظاہری ہی ہو یہ ضروری نہیں. مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں بعض باطنی اسباب سے بھی آتی ہیں. انسائٹ، دل کی خرابی، اندر کی باطنی خباثتوں کی وجہ سے. ہمارے ہاں عام طور پر اس طرف توجہ نہیں کی جاتی. آج ہر دوسرا تیسرا آدمی پریشان نظر آتا ہے. پریشانی کی وجوہات پوچھو تو کوئی کہے گا مہنگائی بہت ہے، کوئی کہے گا فلاں کی وجہ سے یوں ہو گیا، کوئی کہے گا حکومت کی پالیسی ٹھیک نہیں، کوئی کہے گا عوامی ایسی ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، مگر یہ کوئی غور نہیں کرتا کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی اس لیے پریشانی آئی. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ قرآن کریم سے بے رغبتی بڑھ رہی ہے اس لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ رشتے توڑنا عام ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر سگی بہنوں سے لڑائی، سگے بھائیوں سے لڑائی، چچا سے لڑائی، ماموں سے لڑائی. مجھے پوچھا نہیں، مجھے بلایا نہیں، بلایا تو بٹھایا نہیں، بٹھایا تو چائے کا نہیں پوچھا، چائے کا پوچھا کھانے کا کیوں نہ پوچھا، فلاں کو عزت زیادہ دی مجھے کیوں نہیں دی، مجھے آگے کیوں نہیں بٹھایا، مجھے اسٹیج پر کیوں نہیں بٹھایا، میں پیچھے بیٹھا رہا کسی نے مجھے پوچھا نہیں. یہ دل میں بغض، کینہ، حسد، عداوت کی جو بچھو ہم پالے بیٹھے ہیں، کبھی اس پر غور کیا؟ اللہ اللہ. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ رشتے توڑنا عام ہو رہا ہے، بدکاری بڑھ رہی ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے، بد نگاہی کرنا کس قدر آسان ہو چلا ہے، مسجدیں ویران پڑی ہیں. یہ بھی ناکامیوں کے اسباب ہیں، یہ بھی بے برکتی کے اسباب ہیں. کیا کبھی میں نے اور آپ نے ان باطنی اسباب پر غور کیا؟ خدا کی قسم اگر ہم توجہ کر لیں، ہم رجوع کر لیں، ہم استغفار کر لیں، ہم توبہ کر لیں، اس پاک پروردگار کی جناب میں سر سجود ہو جائیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا قصد کر لے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، وہ کہتا ہے سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. صرف غربت زوال کا سبب نہیں، صرف مہنگائی زوال کا سبب نہیں. ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل کا میں نے بیان سنا،
وہ کہتے ہیں کہ میری قوم کی پستی کا سبب مالی بے وقعتی اور مہنگائی کم ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر پست ہو چکے۔ یہ بد اخلاقانہ مزاج، یہ ایک دوسرے کو عزت نہ دینا، جو اپنے لیے پسند کرنا اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرنا، یہ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرنا، یہ دھوکہ دینا، یہ مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کا رویہ اختیار کرنا، یہ اسٹریٹ کرائم، یہ نہ جانے کیا کیا مصیبتیں ہیں۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ میں اور آپ فقط غربت نہیں، اپنے مولا کی قربت سے دور ہیں، اس کی جناب میں استغفار سے دور ہیں، اس کی جناب میں توبہ سے دور ہیں، اس کی جناب میں رجوع کرنے سے دور ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈراموں، گانوں، باجوں، بے پردگی، مشتزنی، اغلام بازی، بے حیائی، بے پردگی اور نہ جانے کیسی کیسی بے شرمیاں معاشرے میں عام ہو رہی ہیں، مگر اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب پر رحم کرے۔ ناکامیوں کا سبب صرف یہ نہیں کہ مہنگائی بہت ہے، روزگار نہیں ہے، بلکہ کردار بگڑ گئے، بڑوں کا احترام نہ رہا، چھوٹوں پر شفقت نہ رہی، غریب کی خبر گیری نہ رہی، اپنوں کا احساس نہ رہا، نماز روزے کی فکر نہ رہی، اللہ و رسول کے احکام پر توجہ نہ رہی۔ یہ بھی ہماری ناکامیوں کے اسباب ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان مبارک دنوں کے صدقے، ان مبارک راتوں کے صدقے، حاجیوں کے گرد خانہ کعبہ طواف کے واسطے، یوم عرفہ میں عرفات کے میدان میں جمع ہونے کے واسطے، منا کے میدان میں جمع ہونے کے واسطے، مزدلفہ میں قیام کرنے کے واسطے، کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کرنے کے واسطے، مخلص قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کے واسطے، ہم سب کے باطن اور ظاہر کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قربانیاں خوب کیجئے، اللہ نے جتنا نوازا ہے، اور اپنے غریب رشتہ داروں کو نہ بھولیے، اپنے غریب پڑوسیوں کو نہ بھولیے، گوشت میں ان کا حصہ ضرور دیجیے۔ مانا کہ شرعی طور پر اس کی اجازت ہے کہ سارا گوشت آپ بھی رکھ سکتے ہیں، مگر انڈرسٹوڈ ہے کچھ اخلاقی تقاضے بھی ہیں، ان کا جائزہ لے کر اس گوشت کے متعلق ضرور وہ صورت اختیار کیجیے گا جس سے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، رحم کے رشتوں کی دلجوئی کا سامان ہو سکے۔ اس کے بعد پھر ایک عرض کہ اپنی قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیجیے گا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اس دور میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی سیدی قطب مدینہ امام احمد رضا خان اور غوث و خواجہ اور دیگر اولیاء اکرام کا فیضان عام کرنے میں مصروف ہے۔ دعوت اسلامی اب تک ہزاروں مساجد، سینکڑوں فیضان مدینہ یعنی مراکز بنا چکی ہے۔ بچوں اور بچیوں، بوائز اینڈ گرلز کو الگ الگ تعلیم قرآن دینے کے لیے رمضان 1445 سنہ ہجری تک دنیا بھر میں تقریباً 12,699 مدرسۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 3,73,729 بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم حفظ و نازلہ کی مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ عالم و عالمہ کورس کروانے کے لیے اب تک تقریباً 1,439 جامعۃ المدینہ کے ادارے قائم ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 1,32,000 طلباء و طالبات کو درس نظامی یعنی عالم اور عالمہ کورس مفت کروایا جاتا ہے۔ شرعی رہنمائی کے لیے پاکستان بھر میں 17 دارالافتاء اہل سنت قائم ہو چکے ہیں۔ مفتیان کرام امت کی شرعی رہنمائی کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اس میں سالانہ اوسطاً تقریباً
تقریباً 1,70,000 سوالات کے مختلف انداز میں جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں مختلف موضوعات پر اب تک 932 دینی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، چھاپی جا چکی ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل اس وقت 3 زبانوں میں، اردو، انگلش اور بنگلہ میں سیٹلائٹ پر چل رہا ہے۔ آپ بھی خدمت دین کے اس کام میں اپنا حصہ شامل کیجئے۔ الحمدللہ عید الاضحیٰ قریب ہے، عاشقان رسول قربانی کی سعادت پائیں گے۔ سب سے التجا ہے کہ اپنے اپنے جانور کی کھال دعوت اسلامی کو دیجئے۔ آپ کی دی ہوئی رقم یا کھال کے ذریعے دنیا بھر میں دینی، اصلاحی، روحانی اور فلاحی کام کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گلی محلے میں اپنے عزیز رشتہ داروں کو فون کر کے بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ اپنی کوشش سے کھالے جمع بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی۔ حدیث پاک میں کہ جس نے کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کی اسے اس پر عمل کرنے والے جتنا ثواب ملے گا۔ کھالے جمع کرنے والے اسلامی بھائی چند احتیاطیں بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک کی رضا کی خاطر کھالے جمع کیجئے۔ اس دوران نمازوں کی پابندی فرمائیں۔ بدبودار لباس کے ساتھ مسجد میں جانے سے بچیں۔ اس کے لیے ایک صاف ستھرا جوڑا اپنے ساتھ پیک شاپر میں رکھ لیں۔ مسجد، مدرسے وغیرہ کو خون سے آلودہ ہونے سے بچائیں۔ جو کسی اور ادارے کو کھال دینے کا وعدہ کر چکے ہیں انہیں وعدہ خلافی کا ذہن نہ دیں۔ کسی کے ساتھ غصے کا اظہار نہ کریں۔ کھال دینے والے کو اچھے طریقے سے شکریہ ادا کریں۔ ایسے مقام پر کھالے جمع کرنے کا اسٹال نہ لگائیں کہ کسی کو آنے جانے میں دشواری ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 12 دینی کاموں میں سے ایک کام مدنی قافلہ ہے۔ اللہ توفیق دے تو عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنے کی سعادت بھی حاصل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چند ضروری اعلانات بھی سماعت فرما لیجئے۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہر ہفتے امیر اہل سنت مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ ذوالحجہ کا مبارک عشرہ جاری و ساری ہے جس میں روزانہ ہی مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے۔ تمام ذمہ داران اور عاشقان رسول ان مدنی مذاکروں میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرہ میں رسالہ سنی عالموں کے مکے مدینے کے 17 واقعات، سنی عالموں کے مکے مدینے کے 17 واقعات، سنی عالموں کے مکے مدینے کے 17 واقعات کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ رسالہ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے، اور سوشل میڈیا مثلاً واٹس ایپ پر رضائے الہی عز و جل اور ثواب کے لیے دوسروں کو بھی شیئر کیجئے۔ آئیے رسالے کی ترکیب سے ہم امیر اہل سنت کی دعا سنتے ہیں۔ مدینے کی کھجور سے محبت۔ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار دورہ حدیث شریف کے درجے یعنی کلاس میں مدینے شریف کی ایک کھجور اپنی داڑھوں میں دبا کر فرمانے لگے، مدینے کی کھجور اپنے منہ میں رکھ لیے، جب تک گھل کر اندر جاتی رہے گی ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ سنی عالموں کے مکے مدینے کے 17 واقعات پڑھ یا سن لے، اسے بار بار حج و دیدار مدینہ سے مشرف فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمعہ مبارک ہو۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بن جائے گی۔ نمبر 2، تمہارے لیے قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آخر میں الحمدللہ ہم ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک، دعائیں اور 2 احادیث سنتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 بار پڑھے، موت کے وقت نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صاوی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود کو 1 بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ مردوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ اللہ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔
صلو علی الحبیب. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں؟ اے نیکی کے چاہنے والے، نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے، گناہ کرنے سے باز آ جا. یہ آج کی رات کی برکت ہے. اگلی بات سنیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں. تو آج فجر سے پہلے 3 مرتبہ انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں خوب نصیب ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہفتہ اجتماع کے اعلانات سماعت فرما لیں. حصول علم دین کے لیے دینی کتابیں اور رسائل پڑھنا انتہائی ضروری ہے کہ اچھی اور دینی معلومات سے بھرپور کتابیں اور رسائل پڑھنا نظر و فکر کی درستی اور حصول علم کا بہترین ذریعہ ہے. ایمان میں اضافے اور مضبوطی کا باعث بھی بنتا ہے. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے سنی عالموں کے مکہ مدینے کے 17 واقعات، سنی عالموں کے مکہ مدینے کے 17 واقعات، اس کا اعلان کیا جائے گا. جو سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، رضا الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجئے. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ. الحمدللہ ماہ ذی الحجہ کے مدنی مذاکرے جاری ہیں. روزانہ رات تقریباً 9:45 بجے مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ مدنی مذاکرے ذو الحجۃ الحرام کی 10ویں شب تک جاری رہیں گے. ہزاروں عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ان مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامر برکاتہم العالیہ دیگر کئی ایک موضوعات سے کیے جانے والے سوالات کے جوابات عنایت فرمانے کے ساتھ ساتھ بالخصوص قربانی، حج اور حاضری مدینہ سے متعلق سوالات کے جوابات بھی عنایت فرماتے ہیں. ان مدنی مذاکروں میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. قربانی اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے. قربانی سے متعلق اہم ترین معلومات پر مشتمل مکتبۃ المدینہ کا رسالہ قربانی کیوں کرتے ہیں اور جانوروں کے بارے میں دلچسپ معلومات حاصل کیجیے. یہ رسالے پڑھنے سے آپ جان سکیں گے قربانی کس پر واجب ہے، کیا جانور کا 2 دانت والا ہونا ضروری ہے، کیا بکریاں پالنا سنت ہے، قربانی واجب ہو لیکن رقم نہ ہو تو کیا کریں. مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے یہ رسالہ قربانی کیوں کرتے ہیں 20 روپے میں، اور رسالہ جانوروں کے بارے میں دلچسپ معلومات بھی 20 روپے میں قیمتاً طلب فرمائیں. 10، 11، 12 ذو الحجہ، 17، 18، 19 جولائی، پیر منگل بدھ جو اسلامی بھائی قربانی کی کھالیں جمع کریں، اجتماعی قربانی میں حصہ لیں اور بقیہ وقت مسجد میں مدنی قافلے کے جدول کے مطابق گزاریں تو ان کا 3 دن کا مدنی قافلہ شمار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تمام عاشقان رسول سب گنبد تصور باندھ کر مل کر 11 بار درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام عاشقان رسول کعبہ مشرف تصور بان کر مل کر ایک آوازوں کی ذکر کیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمام عاشقان رسول سب گنبد کا تصور بان کر مل کر 11 بار درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور دعا یہ عبادت کا مغز ہے، لہٰذا اپنی تمام تر توجہ اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق جل وعلا کی پاک جناب میں رکھیے. اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیجئے، گردنوں کو خم کر لیجئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور اللہ کے حضور توجہ کے ساتھ دعا کیجئے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقدیلنا بها من جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہم سب کے پاک پروردگار، اے ہم سب کے پالنہار، اے ہم سب کے کردگار، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رازق، اے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو قائم کرنے والے، ان آسمانوں کو کہکشاؤں سے سنوارنے والے، سورج، ستارے، سیارے اور چاند کو روشن کرنے والے، اے زمین کی دری کو بچھانے والے، سمندروں کو جاری کرنے والے، اے آبشاروں کو جاری کرنے والے، اے ننھے سے بیج سے پورے درخت کو پیدا کرنے والے، اے حقیر قطرے سے انسان جیسی اشرف المخلوقات صورت بنانے والے، اے پاک پروردگار، ہم تیرے گناہگار، تیرے سیاہکار، تیرے بدعتوار، تیرے اسیاں شعار بندے حاضر ہیں۔ مٹھی بھر مسلمان یہاں بہزاد مسجد میں حاضر ہیں، اور نہ جانے کتنے مدنی چینل پر کہاں کہاں تیرے بندے اور بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں گے۔ اے اللہ، یہ مبارک دن، یہ مبارک راتیں تیرے پاک فریضے حج کے ساتھ منسوب ہیں۔ لاکھوں کروڑوں حجاج تیری پاک سرزمین پر، تیرے شہر مکہ میں، اس کے اطراف میں، نہ جانے اس وقت بھی کتنے مطاف میں گردے خانہ کعبہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، کتنے مینا کی طرف چل پڑے ہوں گے، کتنے تیری پاک جناب میں دعائیں کر رہے ہوں گے، فریادیں کر رہے ہوں گے، التجائیں کر رہے ہوں گے، مکہ مدینے کی پاک سرزمین پر تیرے حضور گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوں گے۔ لاکھوں لاکھ ان حاجیوں میں نہ جانے کتنے تیرے مقبول بندے ہوں گے۔ اے اللہ، ان حاجیوں کا صدقہ جس قدر آج کے ہفتہ وار اجتماع میں عاشقان رسول یہاں موجود ہے، مدنی چینل پر موجود ہے، مولا ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، مقبول حاجیوں کا صدقہ مولا ہمارے پیر و مرشد کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بچوں کی امی کی مغفرت فرما دے،
ہمارے بیٹوں کی مغفرت فرما دے، ہماری بیٹیوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے ننیال کی مغفرت فرما دے، ہمارے ددیال کی مغفرت فرما دے، ہمارے سسرال کی مغفرت فرما دے، ایمان والے ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما دے، ایمان والی آنے والی نسلوں کی مغفرت فرما دے، آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے، فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول، فرائض و واجبات کے معاملے میں حساس کر دے، ہماری اخلاقی قدروں، ہمارے اخلاق درست کر دے، ہمیں بدتمیزی سے بچا، بد اخلاقی سے بچا، بد لحاظی سے بچا، بے مروتی سے بچا، دھوکے بازی سے بچا، فراڈ سے بچا، اے اللہ غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، وعدہ خلافی سے بچا، گالی گلوچ سے بچا، فلموں ڈراموں سے بچا، گانے بازوں سے بچا، بے پردگی سے بچا، بے حیائی سے بچا، برے کاموں سے بچا، وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا، ان کاموں سے بچا لے مولا جن میں تیری ناراضی پوشیدہ۔ قربانی کے مبارک ایام ہیں، اے اللہ سعادت مند لوگ تیرے محبوب کی سنتیں ادا کرنے کی خاطر جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ادا کو اپناتے ہوئے قربانی کریں گے۔ اے اللہ قربانی کرنے والوں کی قربانی کو اپنی جناب میں قبول فرما لے، جو نہیں کر پا رہے انہیں بھی یہ توفیق و سعادت دے دے، جن کی یہ حیثیت و طاقت نہیں ہے مولا انہیں یہ حیثیت و طاقت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم قربانی جو کر رہے ہیں ان قربانیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جذبہ دے، ہمیں یہ جوش دے، ہمیں یہ ولولہ دے، ہمیں یہ صداقت دے کہ جس طرح ہم جانور پر ذبح کے وقت چھری چلاتے ہیں ہم اپنی خواہشان نفسانی کو بھی ذبح کر دے، دنیا کی محبت کو بھی ذبح کر دے، دنیا کی لذتوں میں ڈوب کر تجھے اور تیرے محبوب کو بھول جانے کی بری خصلت کو بھی ہم ذبح کر دے۔ اے اللہ ہمیں وہ قربانی کرنے کی توفیق دے جو تیری جناب میں قبول ہو، جو تیری جناب میں مقبول ہو۔ جناب ابراہیم کی قربانی کا واسطہ، جناب اسماعیل کی قربانی کا واسطہ، مصطفیٰ کریم کی قربانی کا صدقہ، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر کی قربانیوں کا صدقہ، صحابہ و اہل بیت کی قربانیوں کا صدقہ، کربلا والوں کی قربانیوں کا صدقہ۔ اے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں قربانیاں کرتے ہوئے اخلاص کی نعمت دے، دکھاوا نہ ہو، فقط اپنی بڑائی شو کرنا نہ ہو، تیری رضا کی خاطر ہو، عاجزی کا بازو بچھاتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اور صرف جانور ہی کی قربانی نہیں، ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینے کی بھی توفیق دے، ہمیں اپنی جان کی قربانی دینے کی بھی سعادت بخش دے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنے وقت کی قربانی دینے کی توفیق عطا کر دے، روزانہ 12 دینی کاموں میں شامل ہو کر تیری جناب میں اپنی خواہشات نفس کو قربان کرنے کی بھی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ ملعون شیطان اور نفس امارہ کی چالوں سے ہمیں کوسوں دور کر دے۔ اے اللہ تجھے جناب علی اکبر کی قربانی کا واسطہ ہمارے جوانوں کو وہ جوش دے، وہ جذبہ دے، وہ ولولہ دے کہ وہ تیرے دین کی سالمیت کے لیے، بقا کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اے اللہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کے پرچم کو لہراتے ہوئے خوب دین کا کام کرنے والے بن جائیں۔ جناب علی اصغر کی قربانی کا صدقہ نصیب کر دے، جناب عباس علمدار کی قربانی کا صدقہ نصیب کر دے، جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ قربانی کا صدقہ نصیب کر دے، کربلا کی پاک بیویوں کی قربانیوں کا صدقہ نصیب کر دے، ان پاک بیوی
بیویوں کا صدقہ ہماری بہن بیٹیوں کو عزت کی، حیا کی چادر عطا کرتا۔ پھیلتی ہوئی بے حیائی اور بد اخلاقی کے طوفان سے ہماری آنے والی نسلوں کو بچا لے۔ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت دے، بار بار میٹھے مدینے کا مبارک دیار دکھا دے۔ جو دعائیں کی ہیں مولا اپنے محبوب کے وسیلے، محبوب کے اہل بیت و اصحاب کے وسیلے قبولیت کے مقام کو پہنچ جائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللہ۔ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جاکلی کے وقت آنا چہرائے انور دکھانا مکر شیطان سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک مجلس اختتامی دعا پڑھنے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا الہ الا اللہ محمد تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا ہے دین کا پیغام خبر ہے یہ عام 6 ذوالحج کی رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے مدنی مذاکرے کی جھلکیاں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قربانی کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائی خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی خوش نصیب عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے علم دین سیکھا خلیفہ امیر